میرے ذہن میں ایک ابہام تھا، میں نے اپنے بشارت صاحب صلاح کے دوست ہیں ہمارے، ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ جب نبی کریم کی شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی تو اس وقت آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پہلا نکاح ہوا تھا حضور پاک کا، وہ کس شرع کے تحت ہوا تھا؟ میں اس مضمون پہ پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں کہ مولوی کی شرح اور ہے اور قرآن کی شرح اور ہے. قرآن اتنا وسیع ذہنیت لے کر آپ پیغام دیتا ہے کہ وہ عالمگیر ہے بعض پہلوؤں سے. اور جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے، قرآن کریم ایک عالمگیر تعلیم دیتا ہے، ہر نکاح کو جو سوسائٹی میں معروف طریق پر ہوا ہو اسے جائز سمجھتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو مسئلہ حل کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام نافذ ہو گیا تو جو مسلمان ہوئے کفار میں سے، کیا کسی ایک کا بھی نکاح دہرایا گیا؟ کسی کا بھی نہیں دہرایا گیا. جتنے جوڑے آتے تھے ان سب کی شادیاں ویلڈ تھیں. جتنے بچے تھے ان کے، ان میں سے کسی ایک کو بھی ولد و زنا قرار نہیں دیا گیا. عیسائی تھے یا یہودی تھے یا مشرک تھے، ہر ایک کے نکاح کو جائز سمجھا گیا. ورنہ ہر وقت جب کوئی مسلمان ہوتا اس وقت نکاح پڑھانے والا کھڑا ہو جاتا کہ آپ تمہارا نکاح تو پڑھاؤ، اس سے پہلے تم حرام کی زندگی گزار رہے تھے. تو اسلام نے خود ہی ویلڈ سمجھا تو اس کو جاری رکھا اسی طرح. تو جب دشمنوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور مشرکوں کا، لامذہبوں کا نکاح جائز سمجھا گیا تو ایک نعوذ باللہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تھا جسے ناجائز قرار دینا تھا اسلام میں. میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے نکاح کو مذہب سے وابستہ ہی نہیں کیا. بالکل الگ چیزیں ہیں. نکاح ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور اپنے معاشرے کے مطابق اگر وہ مجرمانہ طریق پر نہیں مل رہے اور اسٹیبلشڈ قوانین کے مطابق ہے تو وہ نکاح ہے. اقرار ہے پبلک میں ایک جگہ، مثلا افریقہ کی سوسائٹیوں میں نکاح کے اور رواج ہیں، مشرق بعید کی سوسائٹیوں میں اور رواج ہیں. ہر جگہ کا نکاح جو اپنے معاشرے کے مطابق ایک جائز فیئر سمجھا جاتا ہے، اسلام اس کو انڈورس کرتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چنانچہ ایک عظیم الشان نقطہ ہے جسے عموماً نکاح خواہ نہیں بیان کرتے، حالانکہ یہ سمجھتے نہیں ہوں گے بیچارے، کہ قرآن کریم میں سے 3 آیتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر تلاوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق اختیار فرمائی. اور ان 3 آیتوں میں سے پہلی جو ہے جو پڑھی جاتی ہے وہ مسلمانوں کو مخاطب ہی نہیں کر رہی. وہ ہے کہ نکاح میں سارے بنی نوع انسان کو برابر شریک کر رہی ہے. وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے بنی نوع انسان، نکاح مومن کا پڑھایا جا رہا ہے، مخاطب سب بنی نوع انسان کو کیا جا رہا ہے اور مضمون ایسا ہے جو اس سوال کا جواب رکھتا ہے جو آپ دے رہے ہیں. فرماتا ہے اے بنی نوع انسان اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. یہ نہیں فرمایا پہلے مسلمان ہو پھر متقی بنو، یا عیسائی ہو یا یہودی ہو. فرماتا ہے ہر بنی نوع انسان میں سے ہر شخص کا ایک رب ہے اور جو بھی رب رکھتا ہے، کوئی جو بھی رب کا تصور رکھتا ہے اس سے ڈرنا شروع کرے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. اور نفس واحدہ کا مضمون تو بہت وسیع ہے. اس میں ایک معنی یہ ہے کہ بیاہ شادی اور روزمرہ کے انسانی لین دین کے معاملات میں خدا تعالیٰ کے نزدیک ہر انسان برابر حق رکھتا ہے اور مذہب کی کوئی تفریق نہیں. چونکہ تم کالے ہو یا گورے ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کچھ بھی ہو،
انسانی حقوق تمہارے برابر ہیں، اس لیے نکاح کے موقع پر ہم تمہیں بحیثیت انسان یہ تعلیم دیتے ہیں کہ رب سے ڈرو اور رحموں کی حفاظت کرو، رحمی رشتوں کا خیال رکھو۔ یہ ہے اوپننگ سٹیٹمنٹ ہر مسلمان کے نکاح کی، جس میں مسلمان کو مخاطب بھی نہیں کیا جا رہا بلکہ نوع انسان کو شامل کیا جا رہا ہے۔ تو اسلام ہر نکاح کو جائز سمجھتا ہے اور انسانی حق سمجھتا ہے، جو ہر معاشرے کے مطابق تقویٰ پر مبنی ہے۔ اب معاشرہ خیریہ ہو، روس کا ہو یا چین کا ہو، وہاں بھی ایک نکاح ویلڈ ہے اور ایک ناٹ ویلڈ ہے۔ ایک چیز، ایک تعلق کو جرم سمجھتے ہیں خواہ وہ خدا کو مانے یا نہ مانے، اور ایک تعلق کو جائز سمجھتے ہیں۔ چین میں موت کی سزا دی جاتی ہے غیر شادی شدہ کے تعلقات کی بنا پر، ابھی تک دی جاتی رہی ہے، حالانکہ دہریہ معاشرہ ہے۔ کس چیز نے وہ نکاح کو جائز کیا، کس نے ناجائز کیا؟ معاشرتی اصولوں نے۔ بس قرآن کریم کے نزدیک بھی ہر وہ نکاح جو کسی معاشرے کے مطابق جائز اصولوں کے اوپر تھا اور چوری پر مبنی نہیں تھا، حق تلفی پر مبنی نہیں تھا، وہ جائز ہے۔ اس کے لیے کسی مولوی کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری نسیم صاحب